کی خداوند کی پرستش اور خداوند کی قدرت جو گیتوں کے وسیلے سے جاری ہوئی ہے، ہم اس کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں، اور دعا گو ہوں میں کہ خداوند کی حضوری آپ سب پہ ٹھہری رہے۔ آمین۔ بھائی رابرٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کم از کم 50 منٹ ضرور کلام کی خدمت کروں تاکہ وہ کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ آج ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا، تقریباً 15-20 منٹ ہارڈلی 7:30 بجے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ریگولر عبادات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، 7 بجے کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ جو اسپیشل سروسز ہیں ان میں جو ہے وہ 30 منٹ کا مارجن ہمارے پاس ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ 16-17 منٹ رہ گئے ہیں، ہم اس کے میں اسی کے درمیان کلام کی چند ایک باتیں جو ہیں ہم کو دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ سب سے پہلے میں خداوند کے بزرگ خادم پادری اقبال مسیح جو ہمارے درمیان ہیں، ہماری بزرگ آنٹی جی مسز ایلس اقبال ہمارے ساتھ ہیں، آپ دونوں کے ایک دفعہ پھر سے ویلکم تو نہیں کہنا چاہیے، آپ گھر کے لوگ ہیں، لیکن چونکہ کچھ وقت کے لیے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے درمیان خوش آمدید کہا جائے۔ دل کی گہرائیوں سے، کلیسیا کی جانب سے اور سارے گھرانوں کی جانب سے آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے درمیان بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ Thank you very much۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا اروند جو ہے پہلی دفعہ خداوند کے گھر میں ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہے۔ بیٹے آپ کو بھی خداوند کے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا کے گھر سے آپ کو سلامتی اور برکت کی دعا دیتا ہوں۔ God bless you۔ کلام کی باتیں جو آج کی شام ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے لمحوں میں جو باتیں میرے سامنے ہیں وہ پرستش کے تعلق سے ہیں۔ ٹاپک مضمون آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ہم پرستش کیوں کرتے ہیں، یا پرستش کیا ہے، واٹ از ورشپ۔ کلیسیائیں میں اور آپ مسیحی بڑے زور و شور سے پرستش کرتے رہتے ہیں، اس میں شریک رہتے ہیں، لیکن چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم یاد رکھیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ سب کچھ شیئر کیا ہے، اس نے اپنی شبیہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اس نے اپنی شبیہ پہ ہمیں بنایا ہے، اس نے اپنا آسمان ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ افسیوں 2:6 آیت ہے کہ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پہ اپنے ساتھ بٹھایا ہے، مسیح کے ساتھ اس نے تخت شیئر کیا ہے، اس نے اپنا بیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے جس نے بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا وہ ہمیں باقی سب کچھ کیوں نہیں دے گا۔ جو کچھ خدا کے پاس ہے اس نے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ بانٹا ہے، اپنا بیٹا اس نے شیئر کیا ہے، اس قدر شیئر کیا ہے کہ اس کے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپ کے کھانے کے لیے اور اس کا لہو آپ کو پینے کے لیے اس نے دسترخوان سجا دیا ہے، اور آپ کو دعوت عام دے دی ہے کہ جو بھی اس کو قبول کرنا چاہے اس کے لیے دعوت ہے، اور وہ اس کو قبول کر کے اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو خدا شیئر نہیں کرتا وہ ہے اس کی پرستش۔ خدا نے سب کچھ بانٹا ہے، شیئر کیا ہے، لیکن خدا کبھی بھی پرستش کو شیئر نہیں کرتا۔ اس نے آپ کو آسمان دیا ہے کیونکہ آپ آسمانی لوگ ہیں، اس نے آپ کو ابدی زندگی دی ہے کیونکہ آپ ابدی زندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ کو پرستش اس نے شیئر نہیں کی کیونکہ آپ پرستش کروانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، میرا پرستش کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔
यशायाह नबी को यह मुकाशफा हुआ और उन्होंने 42 बाब की 21 आयत में लिखा कि हमारे बनाने का मकसद क्या है, ताकि हम उसकी हम्द करें। हम्द का मतलब खास ये बात है कि जब हम खुदा को एग्जॉल्ट करते हैं, जब हम खुदा को सरबुलंद करते हैं, उसको हम्द कहा जाता है। सो जब भी जनरली कोई तारीफ करे आपकी, जब भी कोई आपको एग्जॉल्ट करे, तो कोशिश कीजिए, इसको अपना वतीरा बना लीजिए कि पहली बात तो यह है अलाउ नहीं करना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, आपने उसको रिसीव नहीं करना। अगर हमने उसको रिसीव कर लिया तो हम उस जगह पे खड़े हो सकते हैं कि गोया आप खुदा के साथ जो है वो प्रस्तिष्ठ में शरीक ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम बहुत बड़े खतरे के अंदर चले जाएंगे। अगर कोई कहता है आपने बड़ी तरक्की की है, आपने ये अच्छा किया है, वो अच्छा किया है, ये सब कुछ आपके सामने आता है, तो फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। चंद एक मिसालें बाइबल मुकद्दस में से आपने सुन रखी हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो नबूकदनेस्सर बादशाह। कलाम में अगर आप उसका 5वां बाब और उसकी 18 आयत से 21 आयत पढ़ें, तो दानियल नबी ने जब उसके बेटे के पास गया, बेलशस्सर के पास, तो उसने बताया, उसने कहा कि इस बादशाह तेरे बाप नबूकदनेस्सर को खुदा ने सल्तनत दी, खुदा ने हशमत दी, खुदा ने उसको शौकत दी और खुदा ने उसको इज्जत बख्शी। ये उसकी तरफ से नहीं था, ये खुदा के प्लान में था। खुदा ने अपने मंसूबे के मुताबिक ये नबूकदनेस्सर के साथ किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि नबूकदनेस्सर जो है, कलाम में अगर आप 4 बाब में पिछले चैप्टर में चले जाए तो उसकी 30 आयत में लिखा है, नबूकदनेस्सर ये समझने लगा कि ये सब कुछ मेरी तवानाई और कुदरत के साथ है। 4 बाब के अगर आप 30वीं आयत पढ़े, वक्त नहीं कि हम हवाला जात को तिलावत करें, हम बाद में सुन के पढ़ सकते हैं अगर शौक फरमाएं तो वो ये समझने लगा, वो ये सोचने लगा कि ये सब कुछ मेरी तवानाई और मेरी कुव्वत और मेरी कुदरत की वजह से है। और जब उसने ये बात सोचनी शुरू की तो आप जानते हैं उसका हाल क्या हुआ। जब भी प्राइड हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें ह्यूमन से सब ह्यूमन में ट्रांसफर कर देता है, वो हमें इंसान से जानवर की हालत में ले जाता है। नबूकदनेस्सर बादशाह की जिंदगी में जब प्राइड ने वो जगह ली कि उसने उस सिताइश और प्रस्तिष्ठ को खुद लेने की कोशिश की, तो कलाम में लिखा है आसमान से उसके लिए एक फतवा जारी किया गया और उसकी जो है वो जिंदगी और उसकी तबीयत और उसकी सारी जो है जो ही बदल गई और वो जानवर बन गया। और एक लंबे अरसे तक कलाम में लिखा है वो जंगलों में चला गया और बैल की तरह घास फूस खाने लगा, क्योंकि उसने प्रस्तिष्ठ को लेने की कोशिश की है। सो लोग जब तारीफ करें तो उस तारीफ के पास से बस गुजर जाए, उसको रिसीव करने की कोशिश ना करें। इसके बाद उसका बेटा बेलशस्सर, उसने जो है खुदा के नाम और उसकी अजमत और हशमत और उसकी बुजुर्गी को चैलेंज कर दिया। उन पाक और मुकद्दस सारे पॉट्स जो है, बर्तन जो है, जो हैकल से लाए गए, उनमें उसने मैखोरी का हुक्म दिया और कलाम में लिखा है कि खुदा का हाथ नाजिल हो गया और खुदा जो है वो लिखने लगा जो क्षमादान में पड़ा हुआ था। और ख्याल भी किया जाता है वो क्षमादान जो उसके उस महल की उस जगह के ऊपर रखा हुआ था जहां पे हाथ जाहिर हुआ, वो क्षमादान वो था जो
چیز تھی تو اس نے اس کو وہاں پہ سجا دیا۔ اور جب خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا تو کلام میں لکھا ہے، اس نے لکھنا شروع کر دیا منے تکیل و فرسی، کہ حساب کتاب کیا گیا ہے اور حساب کتاب میں جو تولا گیا اور کم نکلا ہے، سلطنت اس سے لے لی گئی ہے، آگے دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور واقعہ جانتے ہیں، اعمال کی کتاب میں ہے، اور اعمال کی کتاب میں ہیرودیس بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے۔ ہیرودیس بادشاہ بھی سوچنے لگا کہ میں کوئی چیز ہوں، خدا یسوع مسیح جس کے عہد میں پیدا ہوئے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسی دم وہ گر گیا اور کیڑے پڑ گئے اور وہ مر گیا۔ سو جب بھی تعریف کی جائے تو اس بات کے لیے میں نے اور آپ نے دھیان رکھنا ہے، مسیح جب زمین پہ تھے تو مسیح نے جو کچھ کیا کفارے کے کام کے علاوہ، وہ سب کچھ اس طرح سے کیا کہ ہم اس کو فالو کر سکیں۔ اور انہوں نے کیا پیٹرن دیا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے یہ پیٹرن دیا کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز کہنی ہے تو کیسے کہنی ہے۔ خدا کیا کہا کرتے تھے؟ خدا نے کہا میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پر عمل کرتا ہوں۔ خدا نے کہا میں خود نہیں بولتا بلکہ جو بات میں نے باپ سے سنی ہے وہ انہوں نے اپنی بات نہیں کرنی شروع کی۔ ہاں جی نہیں میں کوئی چیز ہوں، میں بولتا ہوں، میں بولنا ہی نہیں۔ ہر ایک چیز میں انہوں نے کہا کہ یہ باپ نے مجھے کہا ہے، باپ نے مجھے بھیجا ہے، باپ نے مجھے بتایا ہے، میں نہ خود کچھ بولتا ہوں نہ خود کوئی بات کرتا ہوں، باپ سے جو کچھ سنا ہے میں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ سو یہ پیٹرن خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ کیا پیٹرن دیا ہے؟ کہ جو کریڈٹ ہے اس کو آپ نے ٹرانسفر کر دینا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کسی بات کا کریڈٹ دے رہا ہے، شکریہ ادا کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ کریڈٹ جو ہے اس کا حقدار میں نہیں، اس کا حقدار کون ہے؟ خدا اس کا حقدار ہے۔ جو کریڈٹ کی منتقلی ہے، اس کو منتقل کرنے کا معاملہ ہے، وہ آپ کو محفوظ رکھے گا اور آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اور زیادہ قوت اور قدرت عنایت کرے گا۔ سو کریڈٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے، کریڈٹ کو ہم نے لینا نہیں۔ حضرت داؤد کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جب داؤد جاتی جولیت سے لڑنے کے لیے گیا تو داؤد نے جب جاتی جولیت کو دیکھا، میدان میں اترا تو اس نے کہا کہ تو تلوار لے کے آ رہا ہے، تو بھالا لے کے آ رہا ہے، تو برچھی لے کے آ رہا ہے۔ یہ تینوں جو ہے حملہ کرنے کے ویپنز تھے، اور ان میں سے دو ویپن اس کے ہاتھ میں لگتے ہیں، بھالا اور برچھی اس کے ہاتھ میں ہے اور تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، وہ لٹک رہی تھی۔ تو اس نے دیکھا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاخن چلانے میں ماہر، تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ آگے کلام میں لکھا ہے کہ داؤد اور اس کی جو ایلیٹ فورس ہے 30 لوگ، وہ جب کوئی چیز چلاتے تھے، جو بھالا چلاتا یا تیر چلاتا یا فلاخن چلاتا تھا، وہ بال کا نشانہ بغیر قطع کیے لگاتے تھے۔ They never miss۔ اگر انہوں نے بال کو نشانہ لگانا ہے تو پھر وہ لگے گا، اس قدر مہارت تھی۔ لیکن جب وہ جاتی جولیت کی طرف جا رہا ہے تو اس نے اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ میں وہ ہوں جس نے شیر کو مارا ہے، جس نے ریچھ کو مارا ہے، جو فلاخن چلانے میں ماہر ہے، بلکہ اس نے خدا کی فتح کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ میں رب الافواج کے نام سے آ رہا ہوں، ایسا نام جس کے سامنے ہر ایک اٹھنا جھک جاتا ہے اور جو نہیں جھکا وہ جھکے گا، اور ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے، نہیں کی تو کرے گا کہ وہی خدا ہے، میں اس کے نام سے آ رہا ہوں۔ اور جب اس نے اس ساری چیز کا کریڈٹ خدا کو دے دیا تو لڑنے سے پہلے خدا نے اس جنگ کی فتح
اس کے نام پہ لکھ دی. اور پھر جب وہ فتح ہو کے نکلا ہے، فتح مندی کے بعد گانے لگے لوگ داؤد کے لیے کہ ساؤل نے ہزاروں کو اور داؤد نے کیا کہنے لگے؟ داؤد کیا ہے؟ بادشاہ ہے. کبھی پڑھا آپ نے بائبل میں کہ انہوں نے کہا کہ داؤد کیا ہے؟ اس لیے تو ساؤل پریشان ہو گیا تھا. خیال یہ کیا جاتا ہے، یہ بہرحال کلام کا حصہ نہیں، کہ اس وقت جب وہ یہ گا رہے تھے تو اس وقت داؤد نے 24 زبور کہنا شروع کیا کہ نہ ساؤل بادشاہ ہے نہ داؤد بادشاہ. انہوں نے کیا کہا کہ بادشاہوں کی بات چھوڑو، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ فتح مند ہوا ہے. سو داؤد نے کریڈٹ کس کو دیا؟ خدا. یہ پرستش ہو رہی ہے. دوسری بات، جس قدر آپ کسی کو جانتے ہیں، جس قدر آپ کو کسی کا نالج ہے، اس سے زیادہ آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. اگر آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ کوئی منسٹر آ کے بیٹھا ہے، میں تو جا کے نہیں کہوں گا جی بڑی خوشی ہے مل کے، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے بہت ذمہ دار عہدے پہ ہیں، معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں، ڈیسنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، بلکہ آپ پوچھیں گے یہ کون ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ کون ہے تو آپ پوچھے بغیر جائیں گے اور اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں. سو جس قدر آپ کو کسی کے بارے میں علم ہے، اس سے زیادہ آپ اس کی تعریف، اس کی ستائش نہیں کر سکتے. آپ کی ستائش اس بات کے لیے محدود ہے اگر آپ اس کی شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے. اس لیے خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا اور کرتا چلا جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس اس کو بڑھانے کا، اس کی ستائش کرنے کا، اس کو اونچا اٹھانے کا مٹیریل موجود ہو. ہم اس کو ستائش کر سکیں، اس کو بڑھا سکیں. اس لیے خداوند جو ہے بنی اسرائیل کو بار بار پرانے عہد نامے میں ان کو بتاتا ہے، میں نے تمہیں چنا، میں نے تمہیں بڑھایا، میں تمہیں مصر کے اندر لے گیا، میں نے تمہیں مصر کے اندر بڑی بڑی آفات کے وسیلے سے باہر نکالا، میں نے بحر کلثم کو چیر دیا، میں بادل کی شکل میں رہا، میں آگ کی شکل میں رہا، میں نے بحر کلثم کو چیرا، میں نے پانی پلایا، گوشت کھلایا، کھانا کھلایا، آسمانی غذا کھلائی، میں نے تمہارے لیے زہر کو جو ہے وہ بے اثر کر دیا. میں نے یہ کیا، کیوں بتا رہا ہے خدا؟ اس لیے تاکہ لوگ اس بات کو جان سکیں، ان کے پاس مٹیریل موجود ہو کہ انہوں نے کس بات کے لیے خدا کی ستائش کر. خدا ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ خدا کو جانیں. جب ہم ایوب نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے 42 باب کی پہلی 6 آیات پڑھیے. ایوب کہتا ہے، میں نے تیری بابت سن رکھا تھا لیکن اب میری آنکھیں اس کو دیکھ. اس کے لیے آسان ہے اب خدا کی ستائش کرنا، خدا کی پرستش کرنا. داؤد کیا کہتا ہے 119 زبور کے اندر؟ زبور نویس کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تاکہ میرے پاس ستائش کرنے کے لیے، تجھے بلند کرنے کے لیے مٹیریل موجود ہے، میں اب تیری ستائش کر سکتا ہوں. اور اسی جگہ لکھا ہے مصیبت اٹھانے سے پہلے، مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا. تھا وہ نبی، تھا وہ خدا کا بندہ، لیکن مصیبت نہیں. جب ہم خدا کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے حضور میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ آپ کو مسائل میں، مشکلات میں لے جاتا ہے، وہ آپ کو فلڈ میں سے گزارتا ہے، بلڈ میں سے گزارتا ہے، اور پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ خدا کی ستائش کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مٹیریل ہے یہ بتانے کے لیے کہ خدا نے آپ کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خدا نے آپ کے لیے بڑے بڑے معجزات کیے ہیں.
जब हमारा शख्सी तजर्बा हो जाए तो फिर हम खुदा की सिताइश कर सकते हैं, वरना हम खुदा की सिताइश टेम्परेरी कर सकते हैं। गीत गाया, गीत गाने के बाद मेरे में और दुनिया में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा अगर मेरा तजर्बा नहीं है। वैसे मैं बड़े जोर से गा सकता हूँ जाती जूलियत जाती जूलियत, बड़े जोर से गा सकता हूँ कि जो है जाती जूलियत के साथ खुदा ने ये किया। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। समुद्रों को चीरा गया, इसके ऊपर बहुत से गीत बने, लेकिन चूंकि ये मेरा तजर्बा जाती नहीं है, मैं किसी का गीत गा रहा हूं, किसी का तजर्बा गा रहा हूं, तो इसलिए जो सिताइश है वो मेरे होंठों पे हर वक्त नहीं रहेगी। लेकिन अगर वाकया ही खुदा ने आपको समुद्र दो टुकड़े करके उसमें से गुजारा हो, तो फिर मैं देखूंगा कि आप कैसे दूसरे गीत गाते हैं, फिर मैं देखूंगा कैसे आप 24 घंटे खुदा की सिताइश नहीं करते। आपको जब पता हो कि जिंदगी का एक बड़ा अरसा लोग तलवारें और भाले लेके मेरी जान लेने के दर पे थे, और खुदा ने पानियों को दो टुकड़े कर दिया ताकि मैं गुजर जाऊं। सांप मेरे ऊपर चिपके हुए थे, काट रहे थे, और मैंने उस बलि पे सांप को देखा और वो बेअसर हो रहे थे, तो फिर मैं देखूंगा कैसे सिर्फ एक दो गीत गाने के बाद बाकी सारा दिन दूसरे गीत गाते हैं। फिर 24 घंटे खुदा की सिताइश आपकी जुबान पे रहेगी। काश सिताइश का ये दर्जा है कि हम दूसरों के गीत गाने की बजाय, जब दाऊद कहता ना आओ एक नवा गीत रबले गाओ, तो नए गीत ऐसे नहीं मिलते। नए गीत के लिए तजर्बे चाहिए। जब हम खुदा को, दाऊद ने कहा ना नया गीत खुदा चाहिए, तो खुदा ने कहा जा फिर खुदा ने उसको गुजारा हालात में से, गुजरने और निकलने के बाद आप वो नया गीत गा सकता है। काश खुदा में ये तौफीक दे कि हम नए गीत खुदा के लिए गा सकें। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सिरों को झुकाइए। थैंक यू जीसस, वंडरफुल। खुदा आसमानी बाप, आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, तेरे लोगों के लिए, और जब उन्होंने तेरी प्रस्तिश और सिताइश की है, एक एक जिंदगी, एक एक घराना छू के बरकत दे, और खुदा सिताइश और प्रस्तिश इनकी जिंदगियों का हिस्सा बन जाए। खुदा ये दूसरों के गीत नहीं बल्कि इनके अपने गीत, जो इनका तजुर्बा इनके अंदर से निकलते रहे, और खुदा ये नया गीत गा सके, ये अपना गीत गा सके, अपने तजर्बे तेरे हुजूर में गा सके, ताकि तेरी सिताइश इनके होठों से जुदा ना हो। छू और बरकत दे यीशु के नाम।